اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے. تو ایک بادشاہ تھا دقیانوس. وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی. تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے. تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے. یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا. لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں. تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیا اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے. وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے. راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھوکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو. تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں. اللہ نے اس سے زبان دی. یہ واقعہ موجود ہے. جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی. جب گئے اور سوئے. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی. وہ سوئے تو سوتے رہ گئے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے، سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے. بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو. جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے. بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو. دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے. اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا. یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی. بات ہو گئی. یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا. وہ لوگ چلے گئے. اب یہ لوگ سوتے رہے. قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال. اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں. اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے. یہ جو چاند والے مہینے ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند سے چلتے ہیں. اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں. ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں. تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے. اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے. 9 سال ایکسٹرا. تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس. وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا. اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی. سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے. لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا.
مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پورن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے، اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ ابھی جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو بہدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں۔ کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے، کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دن یہاں ٹھہرے رہے۔ ایمان والے تھے۔ ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے، انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتا چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا۔ وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا۔ کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے ہی کون سے، 300 سال پہلے کے پیسے۔ ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں۔ حکومتیں جب چاہے ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے، پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں۔ اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ، جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا۔ ہیں بہت سارے لوگ، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح شام کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بہدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ اس کرسی پر آپ تو نہیں، کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بہدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بہدروس کو یہ پتا چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی۔
देखो पूरी पुलिस के साथ आ रहा है, लेकिन जब बादशाह आया देखा इन असहाबे कहफ को, दीवार पर इनकी पूरी तारीख भी मौजूद है और ये जिंदा सलामत बैठे हुए हैं। सारे बादशाह के साथ पूरी कौम जितनी थी सब के सब अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए कि हम ईमान लाते हैं मौला तू कादिर मुतलक है। 300 साल की नींद के बाद किसी भी इंसान को जब उठा सकता है तो मरे हुए राख में गए हुए इंसान को भी उठाने पर अल्लाह तू कुदरत रखता है। बेशक मौला मेरा कादिर है। और इसीलिए रब ताला ने कुरान में फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पता है ये हम दुआ कहां पढ़ते हैं? वलीमे में, खाना खाने के वक्त, कब्रिस्तान में मट्टी देने के वक्त। हाँ, क्यों पढ़ते हैं? इसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है हमने इसी से तुम्हें पैदा किया, मिट्टी से, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुमको ले जाएंगे और इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। मट्टी देने के वक्त हर एक को एहसास होना चाहिए मैं इसी से पैदा हुआ हूं, इसी में जाऊंगा और इसी से फिर उठाया जाऊंगा। तो सारे सजदा रेज हुए, ईमान लाए और फिर असहाबे कहफ वापस अपने गार में गए, फिर सो गए और फिर उनको लंबी नींद आई और ऐसी नींद आई कि आज तक सो रहे हैं। हदीस पाक में वो अभी भी सो रहे हैं। क़यामत के करीब अल्लाह उन पर सिर्फ मौत तारी करेगा, वरना अभी तक वो सो रहे हैं और हर आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को करवट भी बदलते हैं। असहाबे कहफ आज भी सो रहे हैं अपने गार में। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया उनके गार को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि सूरज भी उनके गार के ऊपर से नहीं जाता, सूरज की तेज रोशनियां उनके ऊपर नहीं आती। वो गार ऊपर से छुपा हुआ नहीं है, वो खुले मैदान में सोए हैं। सूरज जब उनके गार के ऊपर से जाता है तो दाएं हो जाता है या बाएं हो जाता है, मौसमों के हिसाब से, सीधे उनके ऊपर से नहीं जाता। मौसमों के थपेड़ों से और सख्तियों से भी अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर देखोगे व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। देखने वाला देखेगा तो ऐसा लगेंगे कि वो जिंदा बैठे हुए हैं जबकि वो सो रहे हैं, अल्लाह फरमाता। और वो कभी दाएं और बाएं पलटते रहते हैं और उनका कुत्ता पालती मार कर उनके कदमों में बैठा हुआ है। लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम देखने की कोशिश करोगे पीठ फेर करके भाग जाओगे, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ऐसा रौब डालेगा कोई देख नहीं सकेगा, कोई देख नहीं। अब जॉर्डन में एक जगह असहाबे कहफ का गार कह करके बताया जाता है और लोग अंदर घुस के देख के भी आते हैं, वीडियो भी करके आते हैं, लेकिन कुरान के एतबार से मुझे नहीं लगता ये, पता नहीं जाकर हड्डियों के वीडियो बनाकर खिलाते हैं। और इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं असहाबे कहफ का गार, असहाबे कहफ का गार। ये गार कहाँ है और अल्लाह कैसे महफूज रखा है आप वहां जा ना सकेंगे। रौब ऐसा अल्लाह ताला ने उस गार पर रखा है। अब खुलासा कलाम ये है कि इसमें जो चीजें इबरत की हैं वो मैं कहता हूँ, वो कौन थे? अल्लाह के नबी थे? वो कौन थे? रसूल थे? फरिश्ते थे? नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, बस वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। अगर नौजवान मजबूत ईमान लाएं, मौला सदियों तक उनकी हिफाजत फरमाता है। उनके ईमान की बरकत देखें। और इतना ही नहीं, वो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे। मियाँ कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता क्यों अभी तक महफूज है? और बल्कि बाज रिवायात में है जानवरों को तो क़यामत के दिन खत्म कर दिया जाएगा, इनका मादूम कर दिए जाएंगे, ये इनके लिए जन्नत दोज़ख नहीं है। लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। उसकी वजह यह है, फरमाया कि कुत्ता जन्नत में जा रहा है, वजह यह है कि अल्लाह वालों के दामन से लगा हुआ है, अल्लाह वालों के साथ बैठा हुआ है। तो मैं ये पूछता हूं, अल्लाह वाले नेक बंदों की माइयत में, सोहबत में रहकर कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो तुम उम्मत मोहम्मदिया अगर गौसे पाक की निस्बत हासिल करो, गरीब नवाज की निस्बत हासिल करो, तो क्या अल्लाह ताला उनके साथ तुम्हें महशर में जन्नत नहीं अता करेगा? इसीलिए बरेली के इमाम ने अपनी निस्बत पे यूं फख्र किया था, ऐ सरकारे गौर तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते,
ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے. آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں. ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں، لیکن دیکھو بیلٹ والے کتے کو کوئی پکڑ کے دکھائے. ارے اب تو کتوں کے لیے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو چھوڑیں، باہر ملکوں میں تو انسانوں سے زیادہ اہمیت جو ہے نا کتوں کے لیے ہے. ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے قانون بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئے ہیں کتوں کے لیے، جاپان وغیرہ میں. ہاں، کتے کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. بلکہ ایک آدمی نے کیس کیا کسی کے اوپر کہ اس نے میرے ٹامی کو کتا کہا، اس نے حکارت سے کتا کہا. یہ ڈیفیمیشن کا کیس، مان ہانی. جیسے ابھی پرائم منسٹر کو کسی نے کہا تو وہ اپنے حد کے عزت کا کیس کر لیے. اس طرح کتے والے نے کیس کیا کہ مجھ کو کتا کہا. اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے بلکہ پاکیزہ اخلاق والا. ہاں، بہت خوبصورت یہ القاب سے کہا جائے. یہ کتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر کتا نسبت حاصل کر لے تو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت ہمارے گردنوں میں قائم و دائم رکھے، اور مولا کریم ہمیں سنی صحیح العقیدہ زندگی عطا کرے اور اہل سنت و جماعت پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آخری خطبہ بھی امام علی مقام کا میدان کربلا میں گونجتا رہا، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ اثر ہونے والی بات کب آتی ہے؟ جب کسی پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دل دنیا کی لالچ میں مردہ ہو چکا ہو. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. اور کہا گیا ہے جب کسی کا دل مردہ ہوتا ہے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اس کے لیے ماں سے زنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کے مردہ ہونے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کا علاج کرو. دل جس کا مردہ ہوتا ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، وہ یزیدی جو وہاں کھڑے تھے وہ مردہ دل تھے، لالچ سوار تھی، دنیا کی ہوس سوار تھی. امام علی مقام کے دیے ہوئے خطبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. ان کو خطبہ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا دیکھ لیتے چہرے امام حسین میں جلوہ رسول نظر آ رہا ہوتا. کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنی حدیث پاک میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی. لیکن تف ہے، لعنت ہے دنیاوی ہوس اور ہرس کا کہ جب یہ کسی کے دل پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا. وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا. اسے ماں، باپ، بیٹی، استاد، مرشد، اولیاء، انبیاء کچھ معنی نہیں رکھتے دل جب مردہ ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا، ہمیشہ دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا. میں اس پر پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آج ذکر کی مجلس بھی ہے اور ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے، لیکن تذکرہ امام حسین کا اس لیے ضروری تھا کہ آج کی یہ رات مولا حسین کی کیسی رات رہی. جب آپ آئے آخری خطبہ بھی دیا، ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، لڑنے پر تل گئے. اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ امام علی مقام کے شہزادوں نے ان کتوں کی کیسی درگت بنائی تھی؟ ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا تھا. ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا ہے. اسی لیے تو وہ مقابلہ تنہا کر نہیں پاتے تھے. حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے، ایک ہی جوان ایسا ہے جو میدان میں موجود ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابل کا لائق نہیں ہوں، یہ بچہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے بھیجتا ہوں. اس کے 4 بیٹے تھے اس پہلوان. امام قاسم کو وہ 19 سال کا جوان یہ کہہ رہا تھا یہ لڑکا ہے، میں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کافی ہے.
پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے مقابل میں، منٹ نہیں گزرے تھے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کی گردن اڑا دی۔ تیسرا آیا، تیسرا بھی مر گیا۔ چوتھا آیا، چوتھا بھی مر گیا۔ ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، پہلوان کے 4 پہلوان بیٹوں کو منٹوں میں اڑا دیا۔ ارے ان کو پانی دیے ہوتے تو 22,000 کو ایک امام قاسم ہی ختم کر دیتا۔ لیکن وہ امتحان کی گھڑی تھی، امتحان کی گھڑی تھی۔ اور اس کے بعد وہ پہلوان پھر مقابل میں آیا کہ 4 میرے بچوں کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ چکا ہے، اور آیا اور کہنے لگا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، میں کتنے لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں۔ بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے وہ آیا۔ امام قاسم نے کہا سنا تو بہت ہے تیرے چرچے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن میں دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے یہ باندھنا ایک فن ہوتا ہے، فوجی کا، سپاہی کا، تجھے باندھنے کا طریقہ نہیں آتا اور اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے۔ اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی، آر کی بات تھی، بہت عیب کی بات تھی۔ وہ کہا میرے گھوڑے کی رسی صحیح باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، تم سکھا رہے ہو۔ وہ گھوڑے کی ناتی دیکھنے کے لیے کیا جھکا تھا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا۔ یہ منظر حیدر کرار کے بیٹوں کا تھا۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف شہدائے کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے۔ امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ، کٹ جاؤ، نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے۔ جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی، مقابلہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں، کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزوں، بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی۔ اور امام حسین، امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نہیں کتنوں کو ڈھیر کیا تھا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے، گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو۔ پہلے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے۔ 72 تیر کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے۔ یہ وہی وقت تھا، جمعہ کا وقت، عاشوراء کا 10ویں محرم الحرام۔ امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمیٰ پر جتنا غم کرو وہ کم ہے، جتنا غم مناؤ وہ کم ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں زندگی بھر اس دکھ کو ہم ساتھ لے کر جیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ میسج بھی تو لے کر کے جاؤ۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پٹی باندھ لینے سے حسینی ہو جائے گا۔ تم پٹی باندھ کر کے دکھا رہے ہو یا حسین لکھ کر کے؟ میرے عزیزوں، امام علی مقام پٹی باندھے تو نہیں تھے لیکن داڑھی ضرور رکھے ہوئے تھے۔ حسین کے نام کی پٹی تو چہرے پر آ گئی، حسین کے نام کی داڑھی کیوں نہیں آئی؟ وہ رسول اللہ کا شہزادہ جو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، سال بھر عیش کر رہے، ناچ رہے، گا رہے، سب کچھ کر رہے، اور محرم میں تمہیں غم حسین ہے؟ غم حسین کا حق وہ ادا کرتا ہے جسے پیغام حسین کی بھی یاد ہے۔ حسین کیوں شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے۔ یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام علی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور
यजीदी फितनों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर छुपा कर भाग जाओ। मसलहतें अपनी जगह पर, हिकमतें अपनी जगह पर, तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन किसी पर अगर सवार हो जाए कोई चीज तो फिर हटना भी नहीं। हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान है। हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान। आज हमसे जो लोग ये कहते हैं, मैं मानता हूं कि हालात ऐसे हैं वैसे हैं, जरूर ऐसे वैसे होंगे, लेकिन अगर सब चीजों से बचकर की भी चले जाएं तो मशवरे देने वाले मुझे बताओ, मेरी जिंदगी की गारंटी दे दो कि कुछ ना बोलोगे तो 100 साल आप जी लेंगे। गारंटी दोगे? कोई है जो हमारी हयात और हमारी जिंदगी की गारंटी देगा? वो साहब भी यही कहेंगे, गारंटी क्या, एक दिन की भी मैं नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकते तो मशवरा क्यों देते हो? हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते अपने हाथ में तो ऐसी बुज़दिली का मशवरा न दो। हाँ, हमें मालूम है मौत और हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर रब तबारक व तआला चाहे तो चूंटी से भी तुम मर सकते हो, मच्छर से भी मर सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो बड़े से बड़े फिरौन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। नमरूद हो कि फिरौन हो कि यजीद हो, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। ये ईमान है और ये तकदीर है। तो जब तक अल्लाह ताला हयात बाकी रखा है, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी है, हुसैनी किरदार के साथ जियो मेरे अजीज। क्यों ये ढकी छुपी जिंदगी? आज जानते हो सबसे ज्यादा आज हमारे ऊपर जो मामलात हैं कि हर चीज तुम्हारी निशाने पर जो ली जा रही है, उसकी वजह यह है कि तुम इन तमाम चीजों से भागे भागे फिर रहे हो। क्या ये मजमा फजर में होता है? इन मस्जिदों में जो वीरानी है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने हाथों से जब इस्लाम को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो खैरों के आज लगाए हुए इल्जामात और उनके दिए हुए मुसीबतों का वावेला क्यों मचाते हो? हमने खुद अपने हाथों से कितना बर्बाद किया है। शादी महलों में जाकर देखो कौन सा इस्लाम दिखता है। सारी औरतें बेनकाब, हजारों किस्म के फैशन, हजारों किस्म के पाउडर, लाली, मेकअप, जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। ये कौन सी खवातीन है? क्या ये फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हैं? आपको पता है जब इमाम हुसैन का सर लेकर नेज़े में डालकर दिमश्क में आया था जुलूस, खानदान रसूल की बीवियां भी उस जुलूस में थी। इमाम हुसैन की बीवियां, इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन की बेटी, सब उस जुलूस में कैदी बना करके यजीद के दरबार में ले जाए जा रहे थे। एक वाकया बताता हूँ। जब दिमश्क पहुंचा ये जुलूस, नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है और आगे लेकर चला जा रहा है काफिला, और साथ में औरतें भी हैं। दिमश्क में पूरा मजमा टूट पड़ा था ये मंजर देखने के कि करबला से लुटा हुआ काफिला आया है और इनको देखने के लिए सारे लोग मजमे के बड़ी तादाद में गलियों में खड़े थे। अब सोचो, जिसका तमाशा देखने के लिए पूरा शहर खड़ा हो, उसके सामने से गुजरना है। उस मजमे के बीच में एक बूढ़े सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो देख करके रोने लग गए कि क्या मंजर है, मैंने इस सर को देखा था, ये सर वही है जिसको रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। मेरे आका अपनी जुबान इनके मुंह में देते थे, इमाम हुसैन को अपना लुआब चुसाते थे। वो सहाबी देख करके दौड़ते हुए मजमे में आए। ये जो काफिला जा रहा था इसमें देखकर पहचान लिया बीबी सकीना। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीज, बीबी सकीना को देखकर पहचान लिए कि यकीनन हुसैन की बेटी है। करीब आए, हिचकियां बंद गई, कहा बच्ची हमारी जिंदगियां कुर्बान तुम्हारे घराने पर, हम कुछ नहीं कर सके, जालिमों की हुकूमत ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया। बच्ची बताओ, मैं मुल्क शाम में दिमश्क में रहता हूँ, कोई हाजत हो तो मुझे बताओ। उस मौके पर जो भूखे और प्यासे कैदी आए हो अपनी हाजत क्या नहीं कह सकते थे? आप नाना जान के साहबी हैं? सकीना ने पूछा। उन्होंने कहा हाँ बेटी, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम साहबी, कुछ हाजत हो तो बताओ। बीबी सकीना ने क्या हाजत मांगी थी वो मैं मैसेज देना चाहता हूँ। कहा कि मेरे नाना जान के साहबी, ये मेरे बाबा का जो सर नेज़े पर ले जाया जा रहा है, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, आगे लेकर के जाएं। उस साहबी ने पूछा कि क्यों, ऐसी ख्वाहिश तुम्हारी क्यों है? का बात यह है कि इस कटे हुए सर को देखने के लिए जो मजमा उमर पड़ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो सर को देखते देखते हमारी इज्जतों की तरफ भी नजर करते, हमारे पर्दे का ख्याल करते हुए मैं ये चाहती हूँ कि सर को आगे ले जाया जाए ताकि लोग सर देखने में मसरूफ रहे और हमारे पर्दे की पाबंदी हो सके।
اس موقع پر اگر کوئی اپنے پردے کی پابندی کا خیال کرتی ہو، یہ گھرانہ حسین کا ہے جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو، اور اس وقت 9 سال کی بچی یہ کہتی ہو مجھے میرے پردے کی فکر ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، گھر کی خواتین سے پوچھتا ہوں، تمہارا کیا لٹا ہے کہ تم بے پردہ باہر گھومتے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اس بی بی سکینہ کا بھی سامنا کرنا ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ان خواتین کو پتہ نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو بگاڑ کر کے رکھی ہیں۔ دنیا تمہیں، یہ ہوس کے پجاری تمہیں صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کوئی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ یہ ناٹک ہے، یہ ڈھکوسلا ہے جو وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں، پاسدار ہیں۔ کون سا عورتوں کے حقوق؟ یا عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، عورتوں کو ننگا اسٹیج پر نچانے کی کوشش کرتے۔ یہ سارے وہ کتے ہیں رال ٹپکاتے ہوئے عورت کو ننگا دیکھ کر مزے لینا چاہتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے۔ آزادی ہے؟ آزادی نہیں، یہ جہنمی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اور یہاں عورتوں کو ایسا لگتا ہے جتنا شارٹ لباس پہنیں گے اتنا فیشن ہے، جتنا کم کپڑا پہنو تو فیشن ہے۔ کم کپڑا پہننا اگر فیشن ہے تو کتے اور جانور جو بھینس ہے وہ تمہارے سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو ایک بھی کپڑا نہیں پہنتے۔ کیا ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے۔ ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں ضرور، لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے۔ تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا گھرانہ وہ نہیں ہے جو اپنے گھرانے کو بنائے ہوئے ہو۔ داستان کربلا سننا ہے تو پیغام کربلا بھی سنو۔ صرف قتل ہو گئے، کٹ گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے۔ پیغام کربلا حقیقت میں یہ ہے کہ چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ آج ہزاروں انگلیاں تمہاری طرف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تم نشہ کرتے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم چرس گانجے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرو، انگلیاں تمہاری طرف اٹھائی جا رہی۔ یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، در حقیقت تمہاری طرف یہ انگلیاں نہیں ہیں، تمہاری نسبت رسول اللہ سے کم اس بات کا خیال کرتے کہ دنیا میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں حضور کو تو نہیں گالی دے رہی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو یہ ظالم انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ کچھ اعمال ہیں، برے اعمال ہیں۔ توبہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہیں دیکھنا پسند کرتے تھے ویسے بن جاؤ، بس یہ زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس اس پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ اے جوان، تبدیلیاں لاؤ۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آزادی ہند کے موقع پر، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے، میں ناگپور گیا ہوا تھا، بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ علی برادران مشہور ہیں آزادی کے موقع پر، جو غدر ہوا تھا 1857 کے موقع پر، اس وقت بھی بہت سارے معاملات پیش آئے تھے۔ علی برادران 2 مولانا لوگ، انہوں نے ایک پیغام دیا تھا 5 سے 15 منٹ کے لیے۔ ناگپور اسٹیشن پر بہت سارے مسلمانوں کا مجمع آیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف 2 جملوں میں کہا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کو اسے لیے کہ حقیقت ہے یہ، کہا کہ کچھ نہیں، سب کو ٹوپی اور داڑھی کنٹینیو پہننا چاہیے، ٹوپی کنٹینیو پہنو اور داڑھی کنٹینیو رکھو۔ کہا اس میں کیا میسج ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر کیسا رکھتا ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اخلاق رسول میں ایک بار ملبوس ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، نہ تمہیں تلوار بھالے نیزے اٹھانے کی ضرورت ہے،
نہ تمہیں جنگ و جدال کی ضرورت ہے، تم ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لے آؤ، ایسی ہی تمہاری چلت پھرت سے کتنے کیڑے مر جائیں، ایسی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب رکھا ہے، چہرے رسول کا رعب ہے، دامن اسلام کا ایک رعب ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو اندازہ ہے۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اس بات پر حضور کو توجہ میں رکھو، انہیں جانا پھر تمہیں فرق کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی چیز کا کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، اس جملے پر توجہ رکھنا۔ بس پورے شعر میں یہ جملہ میں توجہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ویسے تو یہ پورا شعر یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، لیکن اس پورے شعر میں صرف اتنا جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو، بس وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ نہیں، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کئی اذانوں میں وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں وہ جو نہ ہو تو، ہر جگہ پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ اس، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دری دنیا بادے مصطفیٰ اس، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد۔ یہی پیغام امام علی مقام کا تھا۔ آخری بات، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کے لیے مجمع زیادہ ہے۔ آخری بات امام علی مقام کے لیے، یہ ایک چیز قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ دیکھو عام لوگوں کو بھی آیت یاد ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ، سب کو پتا ہے، بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی۔ اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم، خیر مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت اور ایک طرف دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں 20ویں پارے میں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سب جتنے دشمنان رسول ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے رسول آپ ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ گونگے بہرے مردہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں۔ کس کو مردہ کہہ رہا ہے؟ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اور ایک طرف کربلا کے میدان میں آؤ، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، گردن الگ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے اور بھی اس سے بلند بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو۔ کہنا الگ بات ہے، سوچنا الگ بات ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ سوچو بھی مت، سوچ میں بھی نہ آئے تمہارے کہ وہ مردہ ہے۔ اب یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ مردہ ہے، انہیں کچھ سنا نہیں سکتے آپ۔ اور جو کٹ کے ٹکڑوں میں بدل گئے، اللہ فرما رہا ہے مردہ سوچنا بھی مت، وہ زندہ ہے۔ قرآن سے پوچھو پھر زندگی اور موت کہتے کسے؟ زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے تمہیں یہ جواب ملے گا، صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام موت نہیں، اور چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں۔
چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں اور روح نکل جانے کا نام بھی موت نہیں۔ حقیقت میں موت اور حیات کیا ہے؟ سنو قرآن کے فیصلے میں کہ اگر نبی پاک کی دشمنی پال کر بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ مردہ ہے، اور نبی کی عزت کا پرچم اٹھا کر 1000 ٹکڑوں میں بھی بدل جائے وہ زندہ ہے۔ موت و حیات عشق رسول کا نام ہے۔ موت و حیات ایمان کا نام ہے، ایمان کا نام ہے۔ موت و حیات ایمان ہو تو پھر